صحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہرا پیر کامل کاملہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ کیونکہ شب جمعہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے یوں سمجھیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کا 2-3 منٹ اوپر 30 سے 35 منٹ کے اندر آج کی اس نشست میں اہل بیت کے عظیم امام حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سامنے موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جگہ مکمل ہونے کے بعد اب جو ہماری برابر والی جگہ ہے وہاں پر جتنے حضور کے غلام موجود ہیں، ہماری جتنی بہنیں بیسمنٹ میں موجود ہیں اور بیسمنٹ مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ اوپر فلور پہ جو موجود ہیں، تمام بہنوں کو بھائیوں کو میں عرض کروں گا جو لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہر قسم کے کام سے اپنی توجہ ہٹا کر اہل بیت کے عظیم امام کے ذکر کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھیں۔ انشاءاللہ جن کے صدقے ہم یہاں پر جمع ہیں اور جن کی نسبتوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ان کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ میں اپنی تمام بہنوں کو کہوں گا، میری خاص بہنوں کو کہوں گا کہ آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے، باتیں نہیں کرنی۔ بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی اپنے پاس آدھے گھنٹے کے لیے بہت محبت کے ساتھ بٹھا کے رکھیں تاکہ بیان کے اندر سب کی توجہ ہو، اس کے بعد ذکر، اور پھر محبوب کی بارگاہ میں جو تحفہ ہم پیش کرتے ہیں ایصال ثواب وہ کریں گے، ذکر اور دعا اور صلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، اور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر، یہ دونوں میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور ایک امام حسین کے جو درمیانے شہزادے ہیں امام زین العابدین، یہ میدان کربلا میں انتہائی علیل اور بیماری کی وجہ سے اور اپنے والد کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے حجرے میں ہی موجود رہے، اور پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک کو آگے بڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ غور کیجئے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، بولیں سبحان اللہ۔ ہم تو نسبتیں بھول کر لیٹسٹ نام ڈھونڈتے ہیں، کوئی اگر نسبت والا نام بیان کر دے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے گھر میں پہلے سے ہی موجود ہے، یہ تو ہمارے رشتہ دار کا بیٹا ہے۔ تو یاد رکھیے گا امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ پہچان کے لیے جو سب سے چھوٹے تھے ان کو اصغر کہتے تھے، جو درمیانے والے امام زین العابدین تھے انہیں اوسط کہا جاتا تھا پہچان کے لیے، اور جو سب سے بڑے بھائی تھے امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہیں علی اکبر کہا جاتا تھا۔ تینوں امام حسین کے بیٹوں کا نام علی تھا، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام علی اکبر، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا وہ علی اوسط کے نام سے کتابوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت سے چوتھے امام ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ امام
زین العابدین جن کو علی اوسط کہتے ہیں، آپ اہل بیت کے چوتھے امام کتابوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور دو مشہور لقب آپ کو عطا ہوئے، ایک سجاد اور ایک زین العابدین۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ایک سجاد اور ایک زین العابدین، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے، اور عابدین میں بھی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ آپ کی ذات گرامی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت پاک، ہم چوتھے امام کا ذکر سن رہے ہیں، خوش نصیب الحمدللہ کہ محرم میں ہم نے امام حسین کا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، ان سب کا ذکر سنا، اور آج چند دن گزرے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی رات، کیونکہ آج مدینہ پاک میں 18ویں شب ہے، امام زین العابدین کی نسبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام کی نسبتوں والی محفل میں بھی جمع کیا۔ آپ مدینہ منورہ میں ہجری کے 33ویں سال آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد ماجد امام حسین جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے، اور آپ بھی کربلا شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھیں۔ اچھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جب کربلا شریف کا واقعہ مکمل ہو گیا، آپ ملک شام میں یزید کے محل سے جب فارغ ہو گئے، اور اس کو دندان شکن آپ نے جواب عطا فرمایا، اور امام زین العابدین نے سب قافلہ قربان ہونے کے باوجود یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور سیدہ زینب نے، اور وہاں پر امام زین العابدین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو یزید کے ایوانوں کے اندر بھی زلزلہ طاری تھا کہ یہ کون ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی استقامت عطا فرمائی ہے، اور اتنی جرأت اور اتنی بہادری، اور سب سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ قربان ہونے کے بعد، بولنا آسان ہے، سب کچھ چلے جانے کے بعد، بچے، بھائی، باپ، سب کچھ کٹ گیا، اس کے باوجود بھی جو پیچھے قافلہ رہ گیا اہل بیت کا اور کربلا والوں کا، اس میں امام زین العابدین ہو یا سیدہ زینب ہو یا شہر بانو ہو یا کوئی بھی ہستی ہو، انہیں پھر بھی امام حسین کا سبق اور نظریہ یاد تھا۔ یزید نے ڈرانے کی، دھمکانے کی بڑی کوشش کی، اس کے باوجود بھی ان ہستیوں نے اس کے منہ پہ چڑھ کر کہا کہ جیسے ہمارے امام حسین ہوں یا ہمارے قافلے والے ہوں یا ہمارے خاندان ہوں، سب قربان ہو گئے تو ہم پیچھے رہ گئے، وہ بھی قربان ہونا تو گوارا کریں گے لیکن کبھی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ نظریے پر قائم رہے، اللہ ہمیں استقامت دے، نظریے پر قائم رہے، سب سے بڑا میسج ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک منٹ کے اندر یزید ان کے بارے میں بھی آرڈر دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی یہ اولاد پاک نے اور حضور کے خاندان نے، اہل بیت نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے اور مولا حسین کے شہزادوں نے اور آپ کے خاندان نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے مشن اور نظریے پر قائم ہیں اور دم آخر تک قائم رہیں گے۔ یہ سب سے بڑھ کر پیغام ہے۔ تھوڑی بہت تکلیف آ جائے تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پورا خاندان لٹ جائے پھر بھی اگر کوئی نظریے پر کھڑا رہتا ہے تو وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، حضور جان عالم کی اولاد ہے۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ یہ محلہ سے یہ سب کچھ آپ فارغ ہونے کے بعد جب یزید نے آرڈر دیا کہ اب میری طرف توجہ رکھنا، ان کو مدینہ شریف پہنچا دیا جائے، تو اب یزید کے حکم پر اہل بیت کی جو مستورات تھیں، اللہ اکبر، ان خواتین کی عزت پر ہمارے ماں باپ کی عزتیں قربان ہوں، انہیں امام زین العابدین اور دیگر ہستیوں کو سواریوں پر رسی سے باندھا گیا، اور کوئی پروٹوکول نہیں بلکہ
یزید کی فوج کی سیکورٹی کے اندر یزید نے حکم دیا کہ انہیں ملک شام سے مدینے تک لے جائیں اور راستے میں انہیں کسی سے ملاقات نہ کرنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے راستے میں ملاقات کی تو جب لوگوں کو یہ مزید پتہ چلے گا، اور جب امام زین العابدین کی آنکھوں دیکھا حال سیدہ زینب کی زبانی جب دیگر علاقے والے سنیں گے تو ان کے جذبات بڑھیں گے اور کہیں میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے یزید نے بڑا سخت آرڈر دیا تھا کہ انہیں ملک شام سے سواریوں پر باندھ کر اور فوج کے حصار کے اندر مدینہ شریف لے جائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزر رہے تھے تو رات میں جب قافلہ رکا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں علاقے میں ایک خاتون جس کا جوان بیٹا انتہائی علیل اور بیمار تھا، اسے جب کانوں کان خبر پہنچی کہ اہل بیت کے امام زین العابدین یہاں پر یزید کی فوج کے حصار میں موجود ہیں اور رات کے قیام کے لیے ادھر پڑاؤ ڈالا ہے، جیسے ہی صبح ہوگی یہ قافلہ آگے بڑھے گا، تو وہ خاتون، آپ کو پتہ ہے جس کا بچہ بیمار ہو، جس کے یہاں آزمائش ہو، تو وہ ہر طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتی ہے۔ وہ بہن پہنچی اور جیسے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچی تو وہاں پر جو دستہ قائم تھا اس نے کہا کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جوان ہے، بہت بیمار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی انتقال کر جائے۔ امام زین العابدین ہمارے علاقے میں قریب ہے، یہ پیچھے میرا گھر ہے، امام سے میں عرض کرنے آئی ہوں کہ اگر دم کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے دم کے صدقے شفا دے دے۔ اس نے کہا دور ہو جا، کوئی ضرورت نہیں ہے، دور ہو جا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جو ہے نا، میں تمہیں جو تحفے چاہیے وہ لے لو، میرے جوان بچے کو امام زین العابدین سے دم کروانے دو، تمہیں گولڈ چاہیے، جو میرے پاس سونا، جو میرے پاس زیورات موجود ہے وہ سب میں تمہیں دے دیتی ہوں، تم بس امام کو میرے پاس آنے دو۔ منع کر دیا، کہا نہیں تم جاؤ، یزید کی طرف سے سخت آرڈر ہے کسی سے نہ ملنے دیا جائے اور امام زین العابدین کے اور خاندان مصطفیٰ کے کوئی قریب نہ آئے، لہذا ہم اس کو فالو کریں گے۔ جب صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد جب قافلہ چلا تو امام زین العابدین اور یہ سب قافلے والے اس گلی کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا، گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ تو وہیں پر قافلہ جب لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے رکا تو وہ عورت بھی باہر آ گئی اور وہ کہنے لگی فوجی دستے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے، تم نے امام کو میرے گھر پہ نہیں آنے دیا، ہو سکتا ہے امام اگر دم کر دیتا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی عمر میں برکت دیتا، میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دیتا، اور میں نے تمہیں اتنی بڑی آفر بھی کی۔ امام زین العابدین سب سن رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ انتقال کر گیا۔ امام زین العابدین نے اس فوجی دستے کو اجازت ہو تو میں اندر جا کے دیکھ لوں۔ تو اب فوجی دستے کا جو سربراہ تھا اس سے رحم آیا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، عورت اتنی بلک رہی، اب تو رونا دھونا چل رہا ہے، اور عورت کہنے لگی امام آپ آ جائیں، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، میرا بچہ تو دنیا سے چلا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور پھر پیچھے فوجی دستہ چل رہا ہے، اور امام بیڑیوں کے ساتھ اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ جیسے ہی اس گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ جوان بچے کی لاش پڑی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ وہیں پر کھڑے رہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ خاندان مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے، اے اللہ تجھ سے زین العابدین دعا کرتا ہے کہ تو اس کو پھر سے زندگی عطا کر۔ آپ نے دعا کی، چند لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر عطا کیا کہ جس گھر کے اندر ماتم تھا وہاں پر خوشی کی لہر دوڑی، اللہ نے اس مردے کو امام کی دعا کے صدقے زندگی عطا فرما دی۔ اب جیسے ہی وہ زندہ ہو گیا تو سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ امام زین العابدین کو ہم نے بلایا فاتحہ کے لیے اور آپ نے اللہ سے دعا کر کے اسے زندگی دلوا دی۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ طاطا بندہ ہے، آپ اس وقت پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں نے کہا حضور ہمیں اتنا بتاتے جائیں کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، چند دن گزرے ہیں، 71 جنازے آپ کے خاندان کے اٹھے تھے، تو وہاں پر آپ اللہ سے دعا کر دیتے تو اللہ رب العالمین وہاں پر بھی
آپ کے خاندان کے افراد کو زندہ کر دیتا. جب یہاں دعا کی تو زندہ ہو گئے, وہاں دعا کرتے تو زندہ ہو جاتے. امام زین العابدین کہنے لگے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں تھی کہ ہم صبر کریں, تو جب ہم نے رب کو راضی کر دیا تو اب ہمارے لیے اعلان ہو گیا, اے خاندان مصطفیٰ, اب قیامت تک جو تم چاہو گے رب تمہیں وہ عطا فرمائے گا. اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر صحیح لگانا ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ, یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے مرتبے عطا فرمائے. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا, جن کو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, تو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین العابدین کی ولادت سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیا شان عطا فرمائے گا. اور سنیں, ابو زبیر نے کہا کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تھے. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں, غور کیجئے گا. ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس موجود تھے, وہاں امام تشریف لائے تو حضرت جابر نے کہا کہ ہم سرکار کے پاس تھے, بس آپ کے پاس امام حسین آئے. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے جیسے ابھی ہمارے پاس امام زین العابدین آئے ہیں نا. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس موجود تھے, تو حضور جان عالم کی بارگاہ میں موجود تھے, وہاں پر امام حسین آئے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے سر کو اور آپ نے منہ کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا, اور پھر حضرت حسین کو سرکار نے اپنے پاس بٹھایا, اور پھر حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے حسین کے یہاں اللہ تبارک و تعالی ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا. قیامت کے دن حاملین عرش, جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے, اس میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جاؤ, تو وہ زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے, اللہ حسین کے یہاں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا. ابھی امام حسین کے یہاں بیٹا ہونا باقی ہے. ابھی خود امام حسین بچے ہیں, 5-6 سال کی عمر ہے, سرکار کے پاس آئے, سرکار نے حسین کے سر کو چوما, منہ کو چوما, اور حسین کو دیکھ کر بشارت دی کہ میرے صحابہ یاد رکھنا یہی میرا بیٹا حسین, اس کے یہاں اللہ ایسا بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا, اور قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا کہ سید العابدین یعنی زین العابدین کھڑے ہو جاؤ. پھر دنیا نے دیکھا کہ امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر بانو کے بطن مقدس سے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک عظیم شان بیٹا عطا کیا. میں نے کہا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, بتاؤ تم ابن کثیر کے حوالے پر کیا کہو گے. ابھی امام حسین خود 5 سال کے ہیں, نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا کہ حسین بڑا ہوگا, پھر ان کی شادی ہوگی, اور پھر حسین کو اللہ ایسی اولاد دے گا جو عبادت کرے گی, اور ایسی عبادت کرے گی جو عبادتوں میں سردار ہوگی. پھر حضور کی نظر نے قیامت کا دن بھی دیکھ لیا, قیامت کے دن جو فرشتہ اعلان کرے گا مصطفیٰ نے وہ بھی دیکھا, اور جس لقب سے یاد کرے گا مصطفیٰ نے وہ بھی دیکھا. پہلے سے حضور نے سب کچھ بتا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا کثرت کے ساتھ. دیکھیں 20 منٹ ہو گئے, 10 منٹ میرے پاس رہ گئے, ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں. امام زین العابدین کثرت کے ساتھ آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے, اور امام زہری جیسا عظیم تابعی, بہت بڑا عالم امام زہری, امام زین العابدین کے شاگردوں میں آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب غور کیجئے گا, جو مجھے آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے نا, کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیغام کیا ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ نظریے پہ کھڑے رہے, پورا خاندان لٹ جائے, توجہ ہے, پورا خاندان لٹ جائے, یا مہینہ دن کاروبار میں ہلچل مچے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں, وہاں پورا خاندان کٹ گیا,
اور جس ظالم کے حکم پر یہ ظلم ہوا اس ظالم کے محل کے اندر اس ظالم کے منہ پر اسی مشن اور نظریے پر بات کی تو امام زین العابدین نے کی. ایک تو یہ پیغام، اور دوسرا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پیغام ملتا ہے. بڑی توجہ رکھنا، امام زین العابدین کی سیرت سے جو پیغام ملتا ہے اس پر بڑی توجہ رکھنا. گرم سیخ، گرم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے وہ سیخ گر گئی اور امام زین العابدین کے بچے پر گری. وہ سیخ اتنی گرم تھی اور اتنی وزنی تھی کہ جیسے ہی امام زین العابدین کے غلام کے ہاتھوں سے وہ سیخ چھوٹی، بچے پر گری اور امام زین العابدین کے بچے کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، امام زین العابدین کو کنیز وضو کروا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور آپ کے سر پر لگا. جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے جو مقبول ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. دونوں باتوں کے نتیجے میں علماء نے لکھا کہ امام زین العابدین کے سگے بیٹے کا انتقال ہوا، جس غلام کی غلطی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے سیخ چھوٹی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا. بدلہ لینا کچھ کہنا تو دور کی بات، آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اور جس کنیز کے ہاتھوں سے برتن گر کر امام کا سر زخمی ہوا، آپ نے اس کو بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے غصہ بھی پی لیا، میں نے معاف بھی کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے. ہم تو اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو آستین چڑھا لیتے ہیں. ہاں دین کی بات آتی ہے تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا. حضور کی ناموس پر حملہ ہو جائے ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی جذبہ نہیں ہوتا. میں اس وقت شب جمعہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں کیونکہ حضور کی سنت ہے. آج سے اتنی بات کرو، نہیں توجہ رکھنا، اعلان ابھی نعرہ کچھ بھی نہیں، توجہ. بتاؤ جیو چینل نے اتنی بڑی حرکت کی ہے نعوذ باللہ، جس سے ہر غیرت مند مسلمان کا دل مجروح ہوا. آپ بتاؤ کسی سیاسی پارٹی نے یا اس کے لیڈر نے یا کسی پارلیمنٹیرین نے اب تک اس کی مذمت کی ہے؟ میرے علم میں نہیں. اگر کی ہے تو مجھے بتائیں. کوئی ہے سیاسی پارٹی، کوئی ہے نمائندہ، کوئی ہے گورنمنٹ کا آدمی، کوئی ہے چینل پر بیٹھنے والا جس سے اس کی مذمت کی ہو؟ بولو. پھر جو ان کو ووٹ دے وہ بتائے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. ارے رسول اللہ کی ناموس پر حملے ہو جائیں، نعوذ باللہ حضور کی تصویریں بنانے کی بات ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی مثال کی بات کی جائے، معاذ اللہ حضور کے خاکے بنائے جائیں، اور پھر اگر غیرت نہ آئے انسان کے اندر تو بتائے پھر اس سے کلمہ کس بات کا پڑا ہے؟ آج کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا اگر یہ حرکتیں ہم نے نہ چھوڑی تو خدا کے عذاب کا پھر کوئی سامنا نہیں کرنا، کوئی نہیں کر سکتا سامنا. ان کو شرم نہیں آتی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جیو نے بہت زیادہ دی میسج فلم اور پتہ نہیں کون کون سے معاملات کے اندر اس نے یہ سب گستاخیاں کی ہیں. پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بین لگا. لیکن ہم کہتے ہیں اداروں کو بھی بڑی محبت کے ساتھ کہ کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، بات رسول اللہ کی ہے. یار ایک سید زادہ ظہیر الحسن شاہ صاحب اگر وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں جملہ کہہ دے تو 35 سال کی سزا تم سناتے ہو، اور رسول اللہ کی شان میں کوئی اتنی بڑی حرکت کر جائے تو اس کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کرتے ہو. یہ کون سی غیرت ہے یار؟ یاد رکھنا موت تو آنی ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے. کسی کے پاس منصب، عہدہ، پاور خدا کی قسم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ جوانی بھی اور یہ طاقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. قبر میں پہنچنا ہے، حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر مسلمان کم سے کم یہ اعلان کرے. ہم بھول جاتے ہیں نا، ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے، کوئی معاملہ ٹھنڈا ہوتے بھول جاتے ہیں. ابھی بتاؤ غزہ پہ ظلم ختم نہیں ہوا، ہم نے بائیکاٹ چھوڑ دیا. ہاں ٹھیک ہے یار ابھی چھوڑو یار، کیا کریں یار. یار یہ ہمارا ایمان ہے. آج آپ اس مجلس میں یہ اعلان کریں کہ انشاءاللہ کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کوئی بھی ہو یا ڈائریکٹ ٹی وی کا چینل ہو، ہم انشاءاللہ ایسے ہر چینل کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں گے جو رسول اللہ اور مقدس ہستیوں کا ادب نہ کرتا ہو. پکی باتیں بولو انشاءاللہ. اور ہم اپنے علماء حق کی کال کا انتظار کریں گے. جو ہمارے علماء حق ہمیں کال دیں گے انشاءاللہ ہم حضور جان عالم کی خاطر اس پر عمل کرنے کے لیے میدان میں ہوں گے. بولو انشاءاللہ. اب توجہ رکھنا، بات ختم کر رہا ہوں.
اور میرے پاس 5 منٹ رہ گئی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، اللہ ہمیں ان کا ذرہ عطا کر دے. آمین بولو یا. جس سے سجدے کی لذت مل گئی نا اسے سب مل گیا. امام کا معاملہ یہ تھا، روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. ہم تو سنتیں پڑھنے میں کلٹی کرتے ہیں. امام زین العابدین کا عمل تھا روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے. اور پھر سنیں، ہم تو وضو کرتے ہوئے بھی مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم تو نماز شروع ہو جاتے پھر بھی فون پہ لگے ہوتے ہیں اور بس فٹافٹ فون کو رکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں. امام زین العابدین کا عمل تھا، جب بھی وضو فرماتے، نماز کے لیے تکبیر کہتے یا حج کا احرام باندھتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. جب آپ کے رفقا آپ سے پوچھتے تو آپ فرماتے کہ کس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ چکا ہے. اور یہ آپ کی سیرت میں لکھا کہ جب آپ حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا چاہتے تو تلبیہ پڑھتے ہی بے ہوش ہو جاتے. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل پر طاری تھا، اس قدر گریا، اس قدر زہد تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. یاد رکھیے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا معاملہ کیا تھا. 2 روایتیں میں نے حالیہ آج کے دن میں اس کو دیکھا. 2 روایتیں ملتی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں مومن کامل ہوں، میرا ایمان کامل ہے. سرکار نے فرمایا تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے تو میں صبر کرتا ہوں، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. سرکار نے فرمایا مبارک ہو تیرا ایمان کامل ہے. اور ایک روایت یہاں تک میں نے پڑھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اگر رب کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا تو رب جلال کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں وہ جا کر دوسرا خدا ڈھونڈے. اللہ کو اتنا جلال آتا ہے. امام کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ جو سب سے بڑا واضح میسیج آج شب جمعہ، کیونکہ بے شمار افراد بڑے پریشان ہو کر اس محفل میں پہنچے اور انشاءاللہ یہ آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں. آپ کو وقت بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کرم کی بارشیں کی ہیں اور یہ محفل نے کیسا رنگا ہے. شب جمعہ کی محفل جس نے تھامی ہے، جس نے پابندی سے شب جمعہ کی محفل کو تھاما، وہ خود بتاتا ہے کہ اس کو کیسی بہاریں ملی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور سیرت اور حضور کی یہ حدیثیں، یہ روایتیں یہ بتاتی ہیں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یہ 3 اصول اپنی زندگی میں نافذ کرے. اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، خدا کو جلال آتا ہے. اور جو نعمت ملے شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں کی طلب ضرور کریں لیکن شکر ادا کریں اور اپنے رب کے ہر فیصلے میں راضی رہیں. فرمایا جو اپنے رب کے فیصلے میں راضی رہا اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا کرتا ہے. اور خدا کی قسم یہی عقل مندی ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کے فیصلے پہ راضی رہے. جب ماں ہمیں کسی آزمائش میں اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو رب تو ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا مقبول بناتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ ہمیں ولی بنا، مقبول بنا. میرا آقا فرماتے ہیں جسے رب اپنا پسندیدہ بناتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش کر دیتا ہے. ہم قابل نہیں ہیں، عافیت مانگتے ہیں، لیکن آزمائش آ جائے صبر کرنا ہے. یہاں تو بچہ اگر 1 گھنٹے تک چپ نہ ہو، ماں کو جھولا دینا پڑے تو اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر گیس نہ آئے لائن کے اندر تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. 4 دن اگر کام کی چمک نہ ہو تو ہم سب بھول جاتے ہیں. 2 دن کیا تکلیف آئی تو سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا امام کی سیرت کا بڑا پیغام ہے جو ایمان کامل ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم پہ خلاصہ ہے اور جس کے اندر عافیت ہے کہ اگر آزمائش آ جائے صبر کرنا ہے. جو اہل بیت کو ہم نے، صحابہ کو، امام کو دیکھا، نعمت ملے شکر کرنا ہے اور ہر فیصلے میں رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخاوت عطا فرمائی تھی اور اہل بیت ہی کے پاس تو سخاوت ہے. کیا سخاوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ
کو انگور اور شکر، میٹھا شکر آپ کو بہت پسند تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کے بورے اور بڑی تعداد میں انگور اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیا کرتے۔ تو کوئی کہنے لگا حضور آپ یہی دو چیزیں زیادہ کر کیوں بانٹتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ غریب کو ہم ماسی کو باسی روٹی کھلاتے ہیں، جب تک کپڑا گل نہ جائے سڑ نہ جائے اس وقت تک ہم گھر میں کام کرنے والی کو یا بلڈنگ کے چوکیدار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود کے لیے اور بچوں کے لیے ہماری کیا پسند ہے اور اللہ کے نام پر دینا ہے تو وہ 400 روپے والے 10 سوٹ منگوا لینا، مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو یہ دے کر ہم نے کس پر احسان کیا ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت کا پیغام یہ ہے جو آپ کو پسند ہو وہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب گرم روٹی ہم ناشتے میں پسند کرتے ہیں تو گھر میں کام کرنے والی آ رہی ہے، اس کا حق نہیں کہ ہم ایک روٹی اس کو بھی کھلائیں۔ بڑا دستر نہیں لگا سکتے، کم سے کم یہ کام تو شروع کریں۔ اگر ہمیں جو کھانا پسند ہے تو اللہ کی راہ میں کیا ہم کو وہ خرچ نہیں کرنا؟ ہمیں جو پہننا پسند ہے اصل نیکی اس کی ہے جو خود کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جب بندہ اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بات چلیے تو میں عرض کروں، جیسے ہم اپنے ڈرائنگ روم کا خیال رکھتے ہیں، میری بہنیں بڑی توجہ رکھنا، بڑی تعداد میں بہنیں آتی ہیں، بڑی محبت کے ساتھ آتی ہیں، لیکن کچھ بہنوں سے ہو جاتا ہے یہ معاملہ، اللہ کرے ان کو ہم سب کو ادب کی نعمت ملے۔ ہمارا ڈرائنگ روم ہم چاہتے کتنا صاف ہو، اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر کی صفائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں بڑی سخاوت کرتے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ آپ کا وصال ہوا نا تو اہل مدینہ کے جو فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ جب صبح کے وقت جمع ہوئے تو بات پہ بات نکلی تو کہنے لگے رات میں اناج کی بوری یا اناج کا سامان آپ کے گھر پہ آیا تھا؟ کہنے لگا نہیں میرے گھر پہ نہیں آیا۔ اس نے کہا میرے گھر پہ بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا میرے گھر پہ بھی نہیں آیا۔ اتنی دیر میں غسال جو امام زین العابدین کے جسم مبارک کو غسل دے رہا تھا، اس نے غسل دینے کے بعد لوگوں کو بتایا، لوگوں سنو، پوری زندگی تو ہمیں نہ پتہ چلا لیکن یہ وقت کا بادشاہ اور امام اور اہل بیت کا عظیم امام اور مولا حسین کا شہزادہ امام زین العابدین کے اخلاص ایسا تھا کہ جب میں نے غسل مبارک کے لیے پشت انور پر جب پانی کو پھیرا تو بوریوں کے نشان موجود تھے۔ اس وقت سب کو پتہ چلا کہ یہ جو غربا فقراء جمع ہوئے ہیں نا، رات کی تاریکی میں چھپ کر صرف خدا کو دکھانے کے لیے امام زین العابدین اپنے کاندھوں پر اناج کی بوریاں لاد کر غریبوں کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچایا کرتے تھے۔ آج تو ہم ایک کو چائے پلا دے تو ہم 10 مرتبہ اعلان کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں کہتے بتانا نہیں چاہیے، لیکن یہ کام بھی ہم کرتے ہیں۔ فقیر یہ بھی کرتا ہے، فقیر وہ بھی کرتا ہے، تو سب کچھ ہم دھو دیتے ہیں۔ امام کو دیکھو دنیا سے چلے گئے، کسی مرید کو، کسی محب کو، کسی ساتھی کو اور کسی گھر والے کو کان تک بھی خبر نہ ہوئی کہ مدینے کے غربا کے گھر پہ رات کے اندھیرے میں کون اناج کی بوریاں اور کون اناج کے تھیلے کمر پہ لاد کے ان کے گھر کی دہلیز پہ پہنچاتا ہے۔ جب وقت کا امام دنیا سے جاتا ہے پھر دنیا کو پتا چلا یہ زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اس نے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا کہ غریبوں کی مدد بھی کی تو رات کی تاریکی میں کی، خود اپنے ہاتھ سے کی، گھر تک کو نہ بتایا۔ یہ تو غسال نے بتا دیا کہ کمر پر ہم نے دیکھا امام کی کمر پر نشانات موجود تھے۔ پوچھا یہ کون سے نشان ہیں؟ کہا یہ وہی بوریوں کے نشان ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے امام خود اٹھا کر اللہ کے بندوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ملتے ہیں۔ ہم تو بالکل فارغ ہیں، بالکل صفر ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہمارا عمل کیا ہے۔ 2 نفل ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سجدے کی لذت ہمیں نہیں۔ امام زین العابدین کا پیغام یہ ہے جو خود کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور آپ کی سیرت نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کامل ایمان یہ ہے، اور امام زین العابدین کے عمل نے بتایا۔ خدا کی قسم کربلا میں اہل بیت سب کر سکتے تھے، اس مرتبہ میں نے پڑھا سب کچھ کر سکتے تھے اہل بیت،
لیکن کچھ بھی نہیں کیا، صرف مسکراتے رہے. کہا مولا تیری رضا اس میں ہے، حسین اس میں راضی ہے. بڑی بات ہوتی ہے، مالک تیری رضا اس میں ہے کہ علی اصغر پیاسا کٹ جائے تو حسین راضی ہے. تیری رضا اس میں ہے علی اکبر 19 سال کا نوجوان بیٹا کاٹ دیا جائے تو حسین اس میں راضی ہے. اور اے اللہ میں نے تنہا 71 جنازے اٹھا ہے اور اب تیری رضا اس میں ہے کہ حسین بھی کٹ جائے تو اللہ تیرے نام پر حسین بھی کٹنے کے لیے تیار ہے. اصل ایمان یہ ہے. اور آج ہم 2 منٹ کے اندر اپنے صبر کے پیالے کو لبریز کر دیں. 4 مرتبہ ہم ختم قادریہ پڑھ لیں، 6 مرتبہ شب جمعہ آ جائیں، اور ہمیں اگر ہماری جو من کی دعا ہے وہ نظر نہ آئے تو سوچے پتہ نہیں کیا ہو گیا. خدا کی قسم بہتر ہے، اس لیے وہ رب نہیں دے رہا، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ رب بن مانگے ہمیں عطا کر رہا ہے. اس لیے امام زین العابدین کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آزمائش آ جائے صبر کرنا ہے، نعمت ملے شکر کرنا ہے، اور سب سے بڑا پیغام رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے. بولو انشاءاللہ رب کے ہر فیصلے پر. خدا کی قسم یہ بڑی مختصر زندگی ہے اور یہ بڑا سادہ سا اصول ہے. اس کو جس نے تھام لیا نا وہ اس جہاں کی بھی بازی جیت گیا، وہاں کی بھی. کیا امیر المجاہدین نہیں کر سکتے تھے سب کچھ؟ کاکروچ جب آتے تھے نا جیل میں آپ کو تکلیف دینے، آپ ان سے خطاب کرتے کہ دور ہو جا، میں حضور کے نام پر آئے. پوری رات کاکروچ سائٹ پہ ہوتے، کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ بابا جی کے قریب آتا. جب فیض آباد پر اتنے شیل پڑے تو امیر المجاہدین علیہ رحمہ کے گردوں کے سائٹ پہ تکلیف شروع ہوئی. جب چیک اپ وغیرہ کی باتیں ہوئی، بابا جی نے فرمایا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اب جس کو سمجھ آئے آئے، نہ آئے نہ آئے، یہ عشق کی بات ہے. امیر المجاہدین نے اپنے گردے سے خطاب کیا، کہا مجھے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، تیری ٹریٹمنٹ کروانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تجھے ٹھیک ہونا ہے ہو جا، ورنہ صبح باہر نکال دوں گا. صبح جیسے ہی دیکھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے ولی کی نظر سے وہ گردے ٹھیک ہو چکے تھے. تو بہت طاقت ہے. کبھی کبھی ولی دکھا دیتا ہے لیکن اکثر چھپاتا ہے. کیوں چھپاتا ہے؟ امام زہری پہنچے، امام زین العابدین سلاخوں کے پیچھے ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. امام زہری کہنے لگے حضور آپ کو بھی نہیں چھوڑا، آپ پر بھی اتنا ظلم اور آپ کو بھی جیل میں ڈالا، سب خاندان کو تو لٹ لیا، اب آپ کو بھی جیل میں ڈالا ہے. تو امام زین العابدین نے ہاتھوں کو حرکت دی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں. آپ نے فرمایا زہری سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن رب اگر ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں راضی ہیں. رب کو سب پتا ہے. ذرا پیٹ میں درد ہو تو عامل کو فون کر دیں، ذرا چکر آئے تو کسی کو فون کرتے ہیں، ذرا کوئی معاملہ ہو تو کسی کو فون کرتے ہیں. بتانا منع نہیں لیکن بھائی کچھ توکل بھی کرو یار. اتنا بندہ رب کو یاد کرے تو مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اتنا بندہ تسلی کے ساتھ ختم قادریہ پڑھے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے ایک بزرگ نے بات کی تھی، کہا بڑے سے بڑا کینسر بھی ہونا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو دم کو تو صحیح ہو جائے گا، لیکن ہو یقین و توکل. بات اتنی ہے. بابا فرید اگر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پورا مدرسے کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. پورے طلبہ نے زور لگا دیا، ہزاروں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پانی پر دم کیا، وہ کھارے کا کھارا. سب دوڑے اس فقیر کے پاس اور کہنے لگے اے فرید تم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پانی میٹھا ہو گیا، ہم نے ہزاروں بار پڑھی، پانی ویسا ہی ہے. بابا فرید نے مسکرا کر کہا قرآن وہی ہے. فرید جیسی زبان اور توکل کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کی قسم اگر ہمیں توکل مل گیا، رب سب جانتا ہے. جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. وہ رب ہے، وہ لطیف ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پروردگار ہے، اور وہی مشکلوں کا حل کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. کبھی کبھار اس لیے آزمائش ہوتی ہے کہ رب گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلند و بالا درجہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ رب جانتا ہے جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں تو میرے پاس آئے گا نہیں. اس لیے کبھی کبھی رب کی بارگاہ سے اس لیے آزمائش آتی ہے کہ بندے کا دل ٹوٹے اور رب کی بارگاہ سے جڑ جائے. اس لیے جتنی میری بہنیں ہیں آپ بھائیوں، امید اور یقین رب پہ رکھو. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ کن کہہ دے گا کام ہو جائے گا. اور یہ تو نگاہ مصطفیٰ کی محفل ہے اور امام زین العابدین کی محفل ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ اپنے فضل سے یہ باتیں میرے دل میں بھی اتارے. اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں شکر کی نعمت دے، صبر کی نعمت دے، اور جس میں رب کی رضا اس میں ہماری رضا. اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا کر دے. بیان میں گفتگو میں کمی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین. ٹوٹل 20 منٹ رہ گئے. جو میرا دورانیہ ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کا، اس کے مکمل ہونے میں 19 سے 20 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ مختصر ذکر
اور پھر دعا کا سلسلہ ہوگا. لائٹیں بند کر دیجئے. وما علیہ الا البلاغ. شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ 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 یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ دل کو نور کر دے سکتے دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 Allah 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 اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل سبحانہ. توجہ کیجئے گا.
الحمدللہ ہر شب جمعہ 1.5 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. 9:15 بجے عشاء ہوتی ہے, 9:40 پہ ہم محفل شروع کرتے ہیں اور 11:15 تک یعنی 1 گھنٹہ 35 منٹ, کبھی 11:20 تک مکمل ہوتی ہے. آج بھی میرا یہی ارادہ تھا اور میں نے یہی اعلان کیا تھا, لیکن ابھی انتظامیہ نے مجھے بتایا, آپ کو مائک پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ علامہ صاحب نے ابھی بھی بیان میں کہا کہ 20 منٹ میں محفل ختم کریں گے اور پھر 10 منٹ اوپر لے لی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیاز بنائی تھی تو وہ اندازے سے بڑھ کر الحمدللہ محبت کرنے والے مرد و خواتین نے شرکت کی ہے ماشاءاللہ. تو ارجنٹ بیسس پر نیاز کو ہم نے مزید بڑھایا ہے. تو جہاں سے نیاز آ رہی ہے انہوں نے ہم سے 10 سے 15 منٹ کا اور ٹائم مانگا ہے. تو اگر 10-15 منٹ محفل میں آج بڑھ جائیں تو اس وجہ سے کہ نیاز اور آ رہی ہے, اور نیت یہی ہے کہ جتنے امام زین العابدین کے مہمان آئے ہیں سب کو نیاز ملے, اور آپ ان کے مہمان ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں. تو کوئی بھائی بھی کوئی بہن بھی کھائے بغیر نہ جائے. تو اس لیے اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نیاز جو ہم نے ارجنٹ بڑھائی ہے آپ کی محبت کو دیکھ کر تو وہ آ رہی ہے. اس لیے اگر 10 منٹ محفل میں مزید اوپر ہو تو آپ اس کو محسوس نہ کیجئے گا, ورنہ شب جمعہ کی محفل ہو یا بڑی رات کی محفلیں ہوں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر اس کو مکمل کریں. دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں, اور آج نیاز بھی ہے. تو اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں وہ بھی مجبوری کی وجہ سے تو آپ محسوس نہ کیجئے گا. الحمدللہ ہر شب جمعہ محبت کرنے والے بھائی اور بہنیں درود پاک پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب جمع کرتے ہیں اور گلدستہ تیار ہوتا ہے. میں عرض کروں گا اگر اب تک میرے بھائی اور میری بہنیں اس پر توجہ نہیں دیتے یا توجہ کم ہے تو درود پاک کو تھام لیں. پورا ہفتہ درود پاک پڑھیں. جو درود پاک پڑھتا ہے وہ حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے. اور جمعرات کو صبح گروپ کے اندر آپ ایڈ ہو کر اپنے پڑے ہوئے درود پاک کو ضرور بھیج دیں. میری بہنیں بھی نمبر ایڈ کروا دیں, گروپ میں شامل لازمی ہو جائیں, میرے بھائی بھی شامل ہو جائیں تاکہ آپ کے پڑے ہوئے درود پاک دیگر وظائف ہم گلدستے میں جمع کریں. اور آقا کی بارگاہ میں جب یہ تحفے پہنچیں تو حضور کی ہمیں بھی نگاہ کرم نصیب ہو جائے. آج ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی, ہماری بہنوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گلدستہ تیار کیا ہے 5,39,51,305 درود پاک جمع ہوئے ہیں. 5,39,51,305 درود پاک آقا کریم کے لیے جمع ہوئے. بولیں سبحان اللہ. اور سن کر دل باغ باغ ہوگا 600 مکمل قرآن پاک آج کی محفل میں جمع ہیں. 600 قرآن آج کی محفل میں جمع ہیں. قرآن کے دیگر مختلف 34 پارے پڑے گئے, چاروں کل 50,690 مرتبہ, 73 مرتبہ منظرے, اور ماشاءاللہ اس مرتبہ 4 عمرے ادا ہوئے ہیں اور اس کا تحفہ بھی اس محفل میں آیا ہے. 11,769 نوافل پڑے گئے. حضور غوث پاک کی نسبت والے پرچے 22 مرتبہ پڑے گئے. دیگر صورت 699, سورہ انعام 20, سورہ انبیاء 14, سورہ آل عمران 2, سورہ بقرہ 211, سورہ دخان 683, سورہ فجر 41, سورہ فلق 941, سورہ فتح 41, سورہ فاتحہ 26,794, سورہ فیل 444, سورہ حشر 8, سورہ اخلاص 66,114, سورہ انشرح 21, سورہ جمعہ 33, سورہ کہف 5, مزید سورہ قاف 37, سورہ کوثر 45,044, سورہ مریم 9, سورہ ملک 11,098, سورہ محمد 777, سورہ مزمل 4,233, سورہ منافقون 1, سورہ ناس 1,013, سورہ نبا 24, سورہ نوح 11, سورہ رحمان 3,770, سورہ صوف 10,
سورہ شمس 20، سورہ سجدہ 79، سورہ تغابن 51، سورہ طارق 21، سورہ واقعہ 1308، سورہ قدر 21، سورہ قمر 1، سورہ قریش 21، سورہ یاسین 11124، سورہ یوسف 8، سورہ یونس 35، سورہ بقرہ کی آخری آیات 31، سورہ حشر کی آخری آیات 11، یاسین شریف مبین کے ساتھ 7 مرتبہ، عہد نامہ 3156، نادی علی 7، استغفار 6,57,820، کلمہ پاک 31,30,539 مرتبہ، دوسرا کلمہ 560، تیسرا کلمہ 17,900 مرتبہ، چوتھا کلمہ 700، چھٹا کلمہ 42، آیت کریمہ 45,830، آیت الکرسی 4,253، بشار الخیرات 9، دلائل الخیرات شریف مکمل 27، وظیفۃ الکریمہ 7، اسماء بدر 1 مرتبہ، شجرہ شریف 30 مرتبہ، قصیدہ بردہ شریف مکمل 3 مرتبہ، ختم خواجگان 627 مرتبہ، ختم قادریہ 627 مرتبہ، ختم غوثیہ 144، بسم اللہ شریف 45,704 مرتبہ، لاہور شریف 12,513 مرتبہ، مختلف جو ذکر و اذکار کیے گئے، اللہ کے نام پڑھے گئے، مختلف اورات پڑھے گئے، اس کی تعداد 5,70,715۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی شریف پر جو لکھے گئے کلمات ہیں اس کو 1400 مرتبہ پڑھا گیا، حضور جان عالم کے ناموں کا ورد ہوا، صلاۃ التسبیح پڑھی گئی، تسبیح فاطمہ 1725 مرتبہ، تسبیح ملائکہ 805 مرتبہ، مختلف آیات پھر پڑھی گئی ہیں 55,798، مختلف دعائیں 114، دعائے گنج عرش 2,422، دعائے حزب البحر 8 مرتبہ، درود اہل بیت 10,000 مرتبہ پڑھے گئے، درود اکبر 14 مرتبہ، درود اکثیر 2521 مرتبہ، درود غوثیہ 4,028 مرتبہ، درود ابراہیم 4,028 مرتبہ، درود خضری 7,613، درود خمسہ 2، درود لقی 10 مرتبہ، درود مہی 7 مرتبہ، درود مقدس 42، درود مستغاث 2400، درود ناریہ 100، درود تاج 6,022، درود تنجینہ 9,460 اور درود قبرستان 8 مرتبہ۔ یہ پورا گلدستہ ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے پڑھا ہے اور پڑھوایا، بولے سبحان اللہ۔ مرد حضرات نے جو درود پاک پڑھے ہیں 17,38,512 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں، یعنی آج کی محفل میں جو مکمل درود پاک جمع ہوئے ہیں 5,56,00,000 سے زائد درود پاک کا تحفہ جمع ہوا ہے۔ قرآن پاک 19 مرتبہ مکمل پڑھے گئے، 619 قرآن آج موجود ہیں، درود تاج 244، درود تنجینہ 429، درود شفا 5، درود ابراہیم 400، درود ناریہ 5، درود لکی 1، ختم قادریہ مکمل، آیت کریمہ 626، آیت الکرسی 26، دلائل الخیرات بشار الخیرات مکمل 5 مرتبہ، دعا حزب البحر 14، قصیدہ غوثیہ 16 مرتبہ، کلمہ شریف 17,128، استغفار 5,313، بسم اللہ شریف 5,521، سورہ فاتحہ 458، سورہ بقرہ 6، سورہ یاسین شریف 117، سورہ رحمان 33، سورہ واقعہ 28، سورہ مزمل 41، سورہ ملک 156، سورہ سجدہ 7، سورہ کہف 2، سورہ دوحہ 4، سورہ لم نشرح 5، سورہ قدر 3، سورہ کوثر 6,193، سورہ کافرون 13، سورہ اخلاص 5,229، سورہ فلق اور سورہ ناس 37 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت 5 مرتبہ، سورہ حشر کی آخری آیت 10 مرتبہ، اللہ 100 مرتبہ، یا اللہ 600 مرتبہ، یا قادر یا نافع 600 بار، یا جبار یا اللہ 600 بار، یا قہار یا اللہ، یا ستار یا اللہ 600 بار 500 بار، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 8,700 مرتبہ، یا حی یا قیوم 4200 مرتبہ، سبحان اللہ 600 مرتبہ، الحمدللہ 500 مرتبہ، اللہ اکبر 600 مرتبہ، یا عزیز الرحیم 1400 مرتبہ، اللہ الصمد 2,107 مرتبہ، تسبیح فاطمہ 100 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 2,000 مرتبہ، منزل مکمل 7 مرتبہ، سلام قولا من رب الرحیم 700 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار 100 مرتبہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 400 مرتبہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1,000 مرتبہ، محمد الرسول اللہ
الصادق الوعد الامین 133 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 500 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 900 مرتبہ، رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، اس دعا کا ورد 900 مرتبہ ہوا۔ الحمدللہ یہ گلدستہ ہمارے بھائیوں نے جمع کیا ہے۔ آج مجھے ایک بھائی نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، میں نہیں سن سکا صبح سے، تو انہوں نے مجھے کال کی۔ جب میں نے بعد میں وہ میسج دیکھا تو وہ کہنے لگے کاروبار کے معاملات جس راستے سے میرا کام ہے 3 سال سے وہ راستہ ہی بند تھا۔ میں نے محرم الحرام کی محفلوں میں شرکت کی اور نیت کی ہے کہ میں شب جمعہ کی محفل میں آؤں گا، ابھی آیا نہیں ہوں، آج پہلی شب جمعہ ہے۔ الحمدللہ وہ راستے کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو سچی کہتا ہوں اتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں کہ ہمارا گمان نہیں، لیکن ہم نے آنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور محبوب کی یہ نگاہ کرم کی محفل۔ بتائیں اتنا گلدستہ جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حضور کی کیسی نظر ہوگی۔ پابندی کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی یہ شب جمعہ کی محفل کو آپ تھام لیں، کچھ بھی ہو جائے یقین مانیں اس محفل سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کام کے لیے تو زندگی پڑی ہے، یہ ہفتے میں ایک بار سنہری رات اور یہ سنہری محفل آتی ہے، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی، تو اس کو نہ چھوڑا کریں۔ اگر شہر کراچی میں آپ ہیں تو یہ محفل کو تھام لیں اور درود پاک کے تحفے لے کر آئیں، انشاءاللہ یہ محفل آپ کی زندگی میں فور و نقی عطا کرے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور مرادیں پوری ہونے کے بعد بھی پابندی کے ساتھ شکرانے میں آتے رہیں۔ اور جب ہم اس محفل میں آتے ہیں تو اس کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ جو محفل میں آئے ہیں ان کے مرحومین کو پہنچیں، تو بتائیں ہر شب جمعہ اتنا بڑا تحفہ ہمارے مرحومین کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی شامل ہوں، دوسروں کو دعوت دے دیں۔ چند جمعرات آپ آنا شروع کریں گے، راستے بنتے جائیں گے، مرادیں پوری ہوں گی۔ مرتے دم تک شب جمعہ کی محفل کو تھام لیں۔ اللہ ہمیں محبوب کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر بے حد درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر بے حد درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں
پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله۔ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، اللهم إنا نسألك يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا سلطان یا سبحان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا کاف ہا یا عین صاد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك، عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك، عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا سلطان یا سبحان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک، تجھے تیرے فضل کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ، پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کا، ابرو پاک کا، جبین مقدس کا، چشمان کرم کا، پلک مبارک کا، رخسار پاک کا، لب مبارک کا، زبان پاک کا، دندان پاک کا، لعاب دہن کا، کان مبارک کا، ناک مبارک کا، زلف مبارک کا، داڑھی مبارک کا، ناخون پاک کا، انگشت کرم کا، دست مبارک کا، بطن مقدس کا، قلب اطہر کا، سینہ اقدس کا، اے اللہ قدمین پاک کا، پشت انور کا، پشت انور پر جو مہر نبوت ثبت تھی اس کا، نالین پاک کا، محبوب علیہ السلام کے دستار پاک کا، محبوب علیہ السلام کے جبہ پاک کا واسطہ وسیلہ۔ آج 17ویں شب ہے مالک، شہداء بدر کی رفعتوں کا، دھولا شاہ سرکار سبزواری کی نسبتوں کا واسطہ۔ آج مدینہ پاک میں 18ویں شب ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ شہادت والی رات کا، عثمان غنی کی 18ویں شب کا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا، شہداء کربلا، امام علی مقام، مولا حسین، مولا حسن پاک، تمام ائمہ، منبع جود و سخا امام موسیٰ کاظم،
امام جعفر صادق، امام باقر، تمام ائمہ اہل بیت، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی عظمتوں کا تجھے واسطہ، آج کی شب جمعہ کا واسطہ، حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ کے عظیم مرتبے کا تجھے واسطہ، اے اللہ جو آج عظیم الشان گلدستہ جمع ہوا، تجھے تمام گلدستے کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے اسم اعظم کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ۔ اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں بڑی تعداد میں شامل ہیں، جتنے تیرے مقبول موجود ہیں تمام کی عظمتوں کا واسطہ، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ مالک ہم مجرم، ہم خطا کار، ہم گناہ گار، ہم بے صبرے، ہم ناشکرے، تیرے بندے تیری بندیاں حاضر معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بے صبری معاف کر دے، اللہ ہماری ناشکری معاف کر دے، اللہ ہماری ریاکاری معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا صبر عطا کیا تھا، تو نے امام زین العابدین کو کیسا شکر ادا کیا تھا، اے اللہ تو نے امام زین العابدین کو اپنی عبادت کے لیے کیسے چنا مولا، تو نے امام زین العابدین کو کیسا اخلاص عطا کیا، اے اللہ رات کی تاریکی میں وہ نیکیاں کرتے رہے، اے اللہ تو نے کتنی عظمت عطا فرمائی، ہم اپنی زندگی بسر کرنے پر شرمندہ اے مالک۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اگر ٹوٹا پھوٹا کوئی عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں، ریاکاریاں کرتے ہیں، مالک تو معاف کر دے، مالک تو معاف کر دے۔ ہم تو 2 نفل پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، امام 1,000 نوافل روزانہ پڑھتے تھے، اے اللہ تو نے کیسی سجدے کی لذت دی تھی مولا، تو نے انہیں سید العابدین، تو نے انہیں بنایا، تو نے زین العابدین بنا دیا، اے اللہ، اے اللہ ہم سب امام زین العابدین کی محبت میں جمع ہیں، امام کے در کے فقیر اور منگتے حاضر ہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، اے اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم محتاج ہیں، اے اللہ، اے اللہ صدقہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا، تو ہمیشہ کے لیے ہمیں بدل دے، تو ہمیشہ کے لیے ہمیں بدل دے، ہمیں سوار دے مولا، ہمیں سدھار دے مولا، ہم سے گندگیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں سجدے کی لذت دے دے، اے اللہ ہمیں سجدے کی لذت دے دے مولا، اے اللہ پوری جوانی ہماری گزرتی جا رہی ہے مالک، مالک بڑھاپے تک ہم پہنچنے والے ہیں، لیکن تیری قسم ہم سجدے کی لذت کو نہ پا سکے، اے اللہ، اے پروردگار تجھے سجاد زین العابدین کی عظمتوں کا واسطہ مالک ہمیشہ کے لیے ہمیں سجدے کی نعمت دے دے، سجدے کی لذت دے دے، سجدے کی نعمت دے دے، سجدے کی لذت دے دے، سجدے کی نعمت دے دے، سجدے کی لذت دے دے مولا، مولا تو ہمیں عبادت کا ذوق دے دے، اے اللہ ہم بے ڈنگی زندگی سے نجات چاہتے ہیں، امام کے صدقے نجات دے دے، اے اللہ ہم دنیا کی فکر میں لگے ہیں، صبح شام رات دوڑتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا روٹ جائے تو پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ دنیا مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، صرف مال جمع کرنے کی دھن میں کاروبار کو آگے بڑھانے میں ہم لگے ہیں مالک، اے اللہ، اے اللہ صدقہ امام زین العابدین کا مالک ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال
نکال دے اللہ، دنیا کی لالچ ہمارے دلوں سے مٹا دے اے اللہ، تو ہمیشہ کے لیے اخلاص کی نعمت دے دے اے اللہ، تو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے اللہ، دنیا سے بے نیاز کر دے اللہ، دنیا سے بے نیاز کر دے۔ تو نے کیسی زندگی عطا کی امام کو، تو نے کیسے مرتبے عطا کیے امام کو، مالک ہم تو ناشکرے بندے اللہ، 2 مرتبہ اگر ہم دعا کریں اور اگر ہمیں اس کا اثر نظر نہ آئے تو ہم ناشکری کر جاتے ہیں اے اللہ، اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہم پر آ جائے تو ہم بے صبریہ کر جاتے ہیں اے اللہ، اس وقت بھی ہم کروڑوں گناہ بے شمار بندوں میں بہتر ہے مالک کہ تو نے ہمیں کینسر سے بچایا ہے، ہمارے گردے فیل ہونے سے تو نے ہمیں بچایا ہے اے اللہ، تو نے ہمیں محتاج ہونے سے بچایا ہے اے اللہ، تو نے ہمیں بستر پر زندگی گزارنے سے بچایا ہے اے اللہ، تو نے ہمیں مصنوعی آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر جانے سے بچایا ہے اے اللہ، تو نے ہمیں ڈائلیسس سے بچا لیا ہے اے اللہ، پھر بھی ناشکری کرتے، صحت تندرستی سب کچھ ہمارے پاس ہے مالک، پھر بھی ہم ناشکرے بندے ہیں، بے صبرے بندے ہیں، معاف کر دے اے اللہ، آج تک جتنی ہم نے ناشکری کی معاف کر دے یا اللہ، آج تک ہم نے جتنی بے صبری کی معاف کر دے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تو معاف کر دے یا اللہ، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم ناشکرے بندوں کو معاف کر دے، امام زین العابدین کے صدقے معاف کر دے اللہ، ہم ناشکرے بندوں کو معاف کر دے، ہم بے صبرے بندوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ، امام کی محفل میں آئے ہیں، محبوب کی نگاہ کرم کی محفل میں آئے ہیں، بڑی امیدوں سے تیرے بندے بندی آتے ہیں اے اللہ، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے اور کوئی بہت مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تو وہ لائف ہمارے ساتھ شامل ہے، صدقہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اے پروردگار، آج ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں شکر کی نعمت نصیب ہو جائے، تیرے شاکرین بندوں میں شامل ہو جائیں، صابرین بندوں میں شامل ہو جائے، تو ہمیشہ کے لئے ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما اے اللہ، ہمیں اخلاص دے دے، امام زین العابدین کے صدقے اخلاص دے دے، امام زین العابدین کے صدقے اخلاص دے دے اللہ، یہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے مالک، اور اے اللہ، جس کو اخلاص مل گیا اسے اصل چاشنی مل گئی مالک، بندگی کا ذائقہ وہی چکھتا ہے جس کو اخلاص مل جاتا ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اے اللہ، امام زین العابدین کے صدقے یہ نعمت دے دے مالک، ہم ریاکاروں کو یہ نعمت دے دے، ہم ریاکاروں کو یہ نعمت دے دے، میرا بس عمل تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا آتا یا الہی، کر اخلاص ایسا آتا یا الہی اے اللہ، تو نے امام زین العابدین کو کیسا اخلاص دیا، پوری زندگی مالک رات کے اندھیرے میں وہ نیکیاں کرتے رہے، کسی ایک کو بھی نہ پتا چلا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پتا چلا کہ کیسا اخلاص تھا اے اللہ، ہمیں اخلاص کی نعمت دے دے اللہ، تو چاہے گا تو ہم مخلص ہو جائیں گے، ہم بننا چاہتے ہیں مالک، امام کے صدقے ہمیں بنا دے، اخلاص کی نعمت دے دے، اخلاص کی نعمت دے دے، اخلاص کی نعمت دے دے مالک، اخلاص کی نعمت دے دے، امام زین العابدین کا صدقہ اس محفل پاک میں ہم سب کو مولا یہ نعمت دے دے، ہمیشہ کے لیے ہمیں سجدے کی لذت مل جائے، بندگی کی نعمت مل جائے اللہ، ہمیں بندگی کی نعمت مل جائے، دنیا کی رنگینیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، دنیا سے ہمیں بے نیاز کر دے، دنیا سے ہمیں بے نیاز کر دے، سجدے کی نعمت دے دے، سجدے کی لذت دے دے، اخلاص کی نعمت دے دے، سجدے کی لذت دے دے، شکر کی نعمت دے دے، صبر کی نعمت دے دے، اور تیری رضا پر راضی رہنے کی نعمت دے دے اے اللہ، ہم تیری رضا پر راضی رہے،
اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی رہے مالک توکل کی نعمت دے دے توکل کی نعمت دے دے یا اللہ توکل کی نعمت دے دے اے اللہ توکل کی نعمت دے دے بس تو ہمارے لیے کافی ہو جا تو ہمارے لیے کافی ہو جا تو ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا ہو جا ہم تیرے ہو جائیں تو ہمارا ہو جا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کی سزائیں معاف کر دے گناہوں کی رخصت دور کر دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے مالک آئندہ گناہوں سے بچا لے گندگی سے بچا لے ریاکاری سے بچا لے دکھلاوے سے بچا لے سستی اور کاہلی سے بچا لے اے اللہ ظلمتوں سے نکال ذلت سے نکال قلت سے نکال قرض سے نکال قرض سے نکال قرض سے نکال اے اللہ اندھیروں سے ہمیں نکال اے اللہ اندھیروں سے ہمیں نکال اے اللہ گناہوں بری زندگی سے نکال غفلت والی زندگی سے نکال اے اللہ ہم نہیں جانتے کتنی سانسیں ہماری باقی ہے مالک نہ جانے کب ہماری زندگی کا بھی سورج غروب ہو جائے ہم نہیں جانتے صدقہ امام زین العابدین کا آج کے بعد جو ہماری زندگی ہے مالک وہ ہمیں محبوبین جیسی عطا کر دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مالک ہم بدلنا چاہتے ہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں مالک شیطان نفس دنیا کی رنگینیاں دنیا کی فکریں ہمیں پھر ڈگمگا دیتی ہے اللہ اگر تیری مدد شامل حال ہوئی تیری بارگاہ سے توفیق ہوئی اور تیرا فضل ہو گیا امام کی محفل کی برکت سے تو مولا ہم بدل جائیں گے اے اللہ بقیہ زندگی محبوبین جیسی دے دے مولا ہمیں محبوبین جیسی بقیہ زندگی دے دے اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت ولایت کا تاج رضا کی سند قبولیت کی مہر اور فتح کا جھنڈا دے دے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل کر لے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا اللہ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو تو ناراض ہوتا ہے جب کوئی بے صبری کرتا ہے تو تو ناراض ہوتا ہے اور جب کوئی تیرے فیصلے پر سوال اٹھاتا ہے تو تو ناراض ہوتا ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دے امام کے صدقے معاف کر دے امام کے صدقے معاف کر دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ جب ہمارا وقت آخر آئے محبوبین جیسی ہمیں دنیا سے رخصتی عطا کر اے اللہ محبوبین جیسی ہمیں قبر میں راحتیں عطا فرما اے اللہ محبوبین جیسا ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کے بلند و بالا درجہ عطا فرما یا اللہ تو آج ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ تو آج ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ تو آج ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما اے اللہ تو ہم پر رحمت کی نظر کر دے اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے بندی آئے ہیں مشکلوں میں گرے ہیں اے مشکل کشا اے حاجت روا اے پروردگار تو حل نہیں کرے گا مشکلوں کو تو کون حل کرے گا اے اللہ تو دکھوں کو دور نہیں کرے گا تو کون کرے گا تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے مولا تو ہی تو ہمارا خالق ہے تو ہی تو ہمارا مالک ہے تو ہی تو رحمان ہے تو ہی رحیم ہے تو ہی حنان ہے تو ہی منان ہے اے اللہ اے پروردگار تیری شان ہے تو کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے تجھے کسی سے کوئی پوچھنے کی حاجت نہیں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اے اللہ بڑے درد کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں یہ شب جمعہ کی محفل میں آتے ہیں آج بھی بڑی محبت سے شامل ہوئے اے اللہ یہ مسجد غوث الورا اور یہ محفل نگاہ مصطفیٰ عطا ہو گئی یہ تیرا بہت بڑا انعام ہے مالک ہمیشہ اس انعام کو قائم و دائم رکھنا اس انعام کو قائم و دائم رکھنا ہمیشہ ہمیں اس انعام سے برکتیں حاصل کرنے والا بنانا اے اللہ تیرے بندوں کی تیری بندیوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہے مالک اب تو ایسا ہوا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری نئی نئی بہنیں آتی ہیں
تو آ کر کہتی ہے یہ وہی محفل ہے نا جہاں مشکلات حل ہوتی ہے. دوڑتے ہوئے جب بہنیں آتی ہے، جو نئی بہنیں آتی ہے، تو اللہ وہ آ کر کہتی ہے یہ غسل بنا کی وہی محفل ہے نا جہاں مشکل حل ہوتی ہے. ہمیں کسی نے بتایا جاؤ حل ہو جائے گا. اے اللہ تیرے بندوں کا مان نہ ٹوٹے. اے اللہ تیرے بندے بڑے دکھی ہیں مالک، چاروں طرف سے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض کے بوجھ تلے ڈوبتے جا رہے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، تنگ دستی نے جکڑ لیا ہے. اے اللہ ایسا بھی معاملہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں اس کو ہمیشہ کے لیے ناممکن سمجھ چکے ہیں، لیکن مالک اس محفل کی عظمت کا واسطہ، محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم کی عظمت کا واسطہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں کا واسطہ، اے اللہ رات کے اندھیرے میں جو امام اپنے کاندھوں پر اناج کی بوری کو لاد کر تیرے بندوں کے گھر کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، ان کے اس اخلاص والے عمل کا واسطہ مالک جتنے آج اس محفل میں شامل ہوئے ہیں، جو پابندی سے دوڑتے ہوئے نگاہ کرم کی محفل میں آتے ہیں مالک، اور بیچارے آج اگر نہ بھی آ سکے، اللہ ہر ایک کی، ہم سب جتنے شامل ہیں اور جو لائیو سن رہے ہیں، سب کی ہر مشکل کو آسان کر دے. اے مشکل کشا سب کی مشکلوں کو آسان کر دے. اے حاجت روا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. اے حاجت روا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. اے اللہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائے. اے اللہ بیماروں کے لیے بڑی دعاؤں کا کہا ہے، اور ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ امام زین العابدین کے وسیلے سے دعا کی جائے تو شفا مل جاتی ہے. اے اللہ کینسر کے مریض ہیں، انجیوگرافی کے معاملات ہیں، انڈوسکوپی کے معاملات ہیں، آنتوں کو کینسر نے گھیر لیا ہے، ڈاکٹر نے کیس کو ختم قرار دیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہیں مالک، گردے فیل ہو گئے، خون نہیں بن رہا، سیلز نہیں بن رہے. اے اللہ کئی سال بعد بچوں کی نعمت ملی ہے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گئے اور ایک آئی سی یو میں، وہ ماں تڑپ رہی. اللہ اس بچے کو تو زندگی دے دے. اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے مسئلے لے کر تیرے بندے تیری بندی آتے ہیں مالک. ہمارے لیے تو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، لیکن تیری قسم، تیری شان، تیری قدرت، تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری طاقت ہے اللہ، وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے مالک. تو کن کہہ دے اور ہر مریض کو شفا مل جائے، تو کن کہہ دے ہر مریض کو شفا دے دے مالک. ہر مریضہ کو شفا مل جائے، کینسر کے مرض سے جان چھوٹ جائے، گردوں کے امراض سے جان چھوٹ جائے، بلڈ پریشر اللہ بڑھ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اللہ شفا مل جائے، شوگر کولیسٹرول آگے پیچھے ہو رہا ہے اللہ شفا مل جائے. اللہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے پھر سے لوٹ آئے، آنکھوں کے آپریشن کے معاملات حل ہو جائیں، پھر کبھی آپریشن نہ ہو. دماغ کام نہیں کر رہا اللہ غیبی مدد کر دے. بچے محتاج غیبی مدد کر دے. تھیلیسیمیا کی بچیاں اللہ شفا دے دے. اللہ کئی سال ہو گئے مالک اولاد نہیں ہے، امام زین العابدین کا غلام دے دے، امام زین العابدین کا غلام دے دے. بے اولادوں کو امام زین العابدین کا غلام دے دے. جو صاحب اولاد ہیں یہاں، جن کے یہاں اولاد کی نعمت آنے والی ہے، اللہ نصیب بلند کر دے، صحت و سلامتی عطا کر. ہمیں ہماری والداؤں کو ہماری اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اللہ میری والدہ کو بھی صدقہ امام زین العابدین کا مکمل شفا دے دے. کمر کے درد کی تکلیف اور کمزوری دور ہو جائے. جن کی والدہ حیات صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت دے دے، مکمل شفا دے دے. ہمارے سلیمان بھائی کو مکمل شفا دے دے. ہمارے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو شفا دے دے. ویزے کا مسئلہ ہے، کئی سال ہو گئے ملنے نہیں جا پا رہے ماں باپ سے، اللہ ویزے آ جائیں، کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں. اللہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہے مالک غیب سے مدد کر دے. حالات بہتر ہو جائیں مولا، آرڈر آ جائیں، کام چلنا شروع ہو جائے، غیب سے مدد ہو جائے، غیب سے مدد ہو جائے. قرض اتر جائے مولا، قادری فقیر کا قرض اتار دے مالک. امام زین العابدین کے صدقے مقروضوں کا قرض اتر جائے.
اللہ جن کا مال دبا لیے ہے، پیمنٹ نہیں آ رہی، غیب سے مدد ہو جائے، پیمنٹس آنا شروع ہو جائے، جس کو دینا ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، سب کے کاروبار میں برکت ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اے اللہ جادو کرواتے ہیں جو ظالم، اے اللہ نہ جانے پتلے تالے کون کون سی حرکتیں کر کے تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو اذیت دیتے، مالک جو یہ حرکتیں کرتے انہیں شفا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور ہر مریض اور مریضہ کو شفا دے دے۔ اور اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اے اللہ جادو اور یہ گندے عمل کرنے والوں کو، کروانے والوں کو اپنے قہر میں مبتلا فرما، اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہ جو جادو کرتے ہیں وہ کرواتے ہیں، جو گندے عمل کرتے ہیں کرواتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان پر اپنا قہر نازل فرما، اللہ ان پر اپنے قہر کی بجلی گرا، اللہ اپنے قہر کی بجلی گرا۔ جو ہم پر جادو کرنا چاہے مولا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، حاسدین کو غرق کر دے، حاسدین کو غرق کر دے، حاسدین کو غرق کر دے، دشمنوں کو زیر کر دے، ظالموں کی پکڑ کر مفسدین کو ہدایت دے، فتنہ کرنے والوں کو ہم سے دور کر دے، کینہ رکھنے والوں کو دور کر دے، بغض رکھنے والوں کو دور کر دے، اور محبت کرنے والوں کا بیڑا پار کر دے، محبت کرنے والوں کا بیڑا پار کر دے، قادری فقیروں کا بیڑا پار کر دے، قادری فقیروں کا بیڑا پار کر دے۔ ہماری جھولی میں امام زین العابدین کا صدقہ ڈال دے، ہماری جھولی میں امام کا صدقہ ڈال دے، ہماری جھولی میں امام زین العابدین کا صدقہ ڈال دے۔ اے اللہ یہ غوث الورا مسجد جل تعمیر ہو جائے، عظیم الشان مرکز بن جائے۔ اے اللہ جو گراؤنڈ فلور کا اور جو باہر کے ایلیویشن کا جو کام باقی ہے غیب سے مدد کر دے، جو قادری فقیر ساتھ دے رہے ہیں، جان مال سے کھڑے ہیں، جو محفل میں آتے ہیں، جو میری بہنیں ساتھ دیتی ہیں، نیاز تقسیم کرتی ہیں، خود بعد میں کھاتی ہیں پہلے کھلاتی ہیں، جو بھائی محنت کرتے ہیں نیاز تقسیم کرتے ہیں، اے اللہ رات دن ایک کر کے کھڑے رہتے ہیں، اللہ میرے ان تمام مخلصین بھائیوں کو اور میری ان تمام مخلصین بہنوں کو مولا وہ عطا کر دے جو تو اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ غیب سے مدد کر دے، جو محفل شب جمعہ کی دعوت عام کرے اسے محبوب کی خاص نگاہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جل مسجد تعمیر ہو جائے، غیبی مدد کر دے۔ اے اللہ آج کی پوری نیاز ایک قادری فقیر نے اعلان کر دیا کہ میں کروں گا، اللہ اسے امام زین العابدین کے خزانوں سے مالا مال کر دے، جنہوں نے محرم میں اور آج تک جنہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، اللہ انہیں امام زین العابدین کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ غوث الورا ادارے میں بھی خوب برکتیں ہوں، خوب رونقیں ہوں، غیب سے مدد فرما، پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم غزہ فلسطین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، پاکستان کو استحکام سلامتی عطا فرما، اس ملک میں محبوب علیہ السلام کا دین تخت پہ آ جائے۔ جتنے مولا تیرے محبوب کے گستاخ اور غدار ہیں، جتنے اس ملک کے دشمن ہیں اور جتنے تیرے محبوب کے غلاموں کے دشمن ہیں اور جنہوں نے تیرے محبوب کے غلاموں پر آج تک ظلم کیا کروایا اور جنہوں نے آج تک گستاخیاں کی کروائی، سہولت کاری فراہم کی، طاقت کے باوجود گستاخوں کو اے اللہ کیفر کردار پر نہیں پہنچایا، ان سب کی تو پکڑ فرما، ان سب کو اپنے عذاب میں لے لے۔ محبوب کے غلاموں کی مدد کر، محبوب کے غلاموں کی مدد فرما، محبوب کے غلاموں کی مدد فرما، قادری فقیروں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں آنے کی برکت سے ہمارے دامن مرادوں سے بھر دے۔ اللہ ہم گھروں پر لوٹیں اپنی قدرت سے اور محبوب کی نگاہ کرم کی برکت سے۔ اللہ ہمیں با مراد لوٹا، ہمیں با مراد لوٹا، ہمیں با مراد لوٹا، اور یقیناً ہم خالی نہیں جائیں گے تیرے فضل سے انشاءاللہ۔ محبوب کے محبوب امام زین العابدین کے صدقے آج ہمارا بیڑا پار کر دے، آج ہماری جھولیاں بھر جائیں،
اور میری بہن کو اور جن جن کو جو بیماریاں ہیں اسکن پر دانے نکل آتے ہیں، سکیدہ پاک کی برکت سے ہماری اس بہن کو مکمل شفا دے دے، ہر مریض اور مریضہ کو شفا دے، جو جادو و جنات کے اثرات میں ہیں شفا دے، نظر بد کی کاٹ ہو جائے، دونوں جہاں میں نور خیر عافیت نصیب ہو، نور خیر عافیت نصیب ہو۔ ہم قادری فقیروں کی غیبی مدد کر، ہم قادری فقیروں کی غیبی مدد کر، دونوں جہاں میں ہمیشہ تو ہماری لاج رکھنا، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری نگہبانی فرما، تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ اللہ آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا تو میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو جتنے لمحات جس نے دیے اس کے بدلے انہیں دنیا آخرت میں کروڑوں نعمتیں نصیب فرما، نیاز میں برکت دے دے، لذت دے دے، اور مولا جو کھا لے نیاز اس کو تمام جسمانی روحانی امراض سے مکمل شفا نصیب فرما۔ یہ محفل پاک زندگی بھر کے اس لمحے تک ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے اعمال، یہ نیاز، یہ عظیم الشان گلدستہ سب اپنے فضل سے اپنے دربار میں قبول فرما، ہر قسم کی کمی اور کوتاہی کو معاف کر دے، تمام عظیم الشان اعمال خیر پر اور یہ گلدستوں پر ثواب تو ہمیں اپنے فضل کے شان نشان عطا فرما دے۔ جو تو نے ہمیں ثواب مرحمت یا مولا، وہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب، تیرے پیارے حبیب ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ مولا یہ تمام گلدستے تو قبول فرما۔ اللہ ہم سب نے یہ تمام گلدستے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، قبول فرما۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے تحفے پہنچیں، محبوب علیہ السلام ہمیں دیکھ کر مسکرا لیں، ہم پر خصوصی نظر کرم کر دیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں قبولیت کی مہر دے دیں، جلد اپنی بارگاہ کی مقبول حاضری عطا کر دیں، اور اپنی بارگاہ سے عشق و وفا کی عظیم منزل دے دیں۔ پیر شریف کو جو جا رہے ہیں اللہ انہیں عمرہ مقبول اور محبوب کے دربار کی مقبول حاضری عطا فرما، جلد ہمیں بھی اس مبارک سفر کا مسافر بنا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام مرسلین علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام ازواج مطہرات، پنجتن پاک چار یار، محبوب علیہ السلام کے والدین کریمن، آبا و اجداد پاک، آل پاک، اولاد پاک، محبوب علیہ السلام کے تمام محبوبین کی بارگاہ میں تمام یہ تحفے پیش کیے، قبول فرما۔ بالخصوص صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مشکل کشا، سکیدہ کائنات، شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین، ماں ام المؤمنین سکیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سکیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سید الشہداء امیر طیبہ فاعل الخیرات، سیدنا حمزہ، سیدنا عباس، بدری صحابہ، 17ویں شب ہے بالخصوص بدری صحابہ، شہداء بدر، شہداء احد، تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ اہل بیت، اخص الخواص اہل بیت کے عظیم امام حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مولا یہ تمام تحفے، یہ گلدستے پیش کیے، قبول اور منظور فرما۔ صدقہ امام زین العابدین کا مولا تو نے جو اپنے محبوبین کو آج تک عطا فرمایا، تا صبح قیامت عطا فرمائے گا، وہ بعد قیامت جو عطا فرمائے گا، وہ سب کچھ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے والدہ والد بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، تمام قادری فقیروں کو، وابستگان کو، حاضرین کو، تا صبح قیامت آنے والی ہماری نسلوں کو نصیب فرما۔ بالخصوص امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، تمام ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ امام اعظم اخص الخواص ہمارے غوث اعظم کے دربار میں پیش کیا، قبول فرما۔ غوث اعظم کے والدین کریمین، مشائخ، ازواج پاک، آل پاک، اولاد پاک، اہل بیت، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین، متعلق محبین، غوث پاک کے سلسلے کے تمام بزرگوں کو، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، سیدنا داتا علی حجویری، شاہ ابو المعالی، حضور خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ غریب نواز، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، دولہ شاہ سرکار سبزواری، غائب شاہ بابا، نوری شاہ بابا، شاہ یقیق الرحمہ سائیں سرکار، لال چباس قلند، حضور سیرانی بابا، بسم اللہ شاہ بخاری، سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، فاضل شاہ جیلانی، جی شاہ جیلانی، صاحب قصیدہ بردہ، صاحب دلال خیرات، اہل جنت البقیع، اہل جنت المعلا، شیخ محقق سید اعلیٰ حضرت
حجت الاسلام بالخصوص آج جن کی نسبتیں شامل ہیں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، حضور تاج الشریعہ امیر المجاہدین خادم النظوی قاری مصلح الدین سید شاہ طلب الحق قادری قبلہ باپو شریف، حضور قطب مدینہ، اور اے اللہ تمام غازیان اسلام، غازی علم الدین، غازی عامل شمع، غازی ملک ممتاز حسین قادری، آج تک جتنے محبوب کی خاطر دین کی خاطر قربان ہوئے تمام شہداء، تمام مسلمانوں کو، امام شیخ احمد دورانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ فضل خیر آبادی، تمام کاملین، تمام علماء، تمام مشائخ اور جتنے اس محفل میں شامل ہیں جو لائیو سن رہے ہیں، ان سب کے تمام اعز و اقارب کو، مرحومین کو، اور جنہوں نے یہ گلدستے ہم تک پہنچائے ان سب کے تمام اعز و اقارب کو، مرحومین کو، اور میں اپنے والد کو اور ہم سب اپنے تمام مرحومین کو یہ تمام تحفے پیش کیے، قبول اور منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، نصر من اللہ وفتح قریب، وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کرو رو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ سیدنا محمد نبیک و رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد نبیک و رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیاز بڑھانے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی، پھر میں نے آپ کو وضاحت کی ہے وقت کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد تھی، اس لیے نیاز کو ہم نے بڑھایا اور تاخیر ہو گئی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا بیڑا پار کر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ من سب نبیا فاقتلوہم، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر بھیج، دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام بھائی اور بہنیں نیاز کھا کے جائیے گا، 10-15 منٹ اوپر ہو گئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیاز کھا کے جائیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے، اللہ کھلانے والے کو، ہمارے قادری فقیر کو، اور کھانے والے کو، دونوں جہاں کی برکتیں عطا۔